إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص منهما بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے. برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، معززات، مکرمات، ماؤں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی توفیق کے ساتھ آج اللہ رب العالمین نے 1 سال بعد دوبارہ آپ کے اس شہر میں حاضری کا موقع نصیب فرمایا. دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ساتھیوں نے میرے ذمے جو موضوع لگایا ہے وہ ہے پگڑی پر مسح سنت ہے. گزشتہ سال
انہی دنوں میں جب حاضری ہوئی تھی تو اس مضمون کے اندر پگڑی پر مسح کرنے کے حوالے سے حدیثی دلائل ذکر کیے گئے تھے۔ احناف نے ان دلائل کو تسلیم کر کے تقلید ناسدید کو چھوڑنے کی بجائے ان پر بے تک کے اعتراضات کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی انتہائی رقیق تاویلات کی ہیں۔ کچھ تاویلات و اعتراضات کے جوابات میں واٹس ایپ کے تھرو، میسنجر کے تھرو عرض کر دیے تھے۔ باقی اعتراضات اور ان کا منصفانہ تجزیہ آپ آج ملاحظہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہم ان کے مزعوم دلائل کا تجزیہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات اور احباب سے گزارش ہے کہ توجہ دل جمعی کے ساتھ آج کی ان گزارشات کو اپنے قلوب و اذہان میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ تو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ خمار عربی زبان کا لفظ ہے۔ خمار کے معنی کیا ہے؟ کیا خمار کے معنی دوپٹہ کے ہیں؟ جناب محمد سرفراز خان صفدر دیوبندی حیاتی صاحب لکھتے ہیں خمار کے معنی دوپٹہ کے ہیں۔ ہدیۃ المجتبیٰ صفحہ 48 میں ہے کہ زیلعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسح علی الخمار وضوء علی الوضوء کے سلسلے میں تھا، اور سرخسی فرماتے ہیں کہ وہ باریک تھا، اس پر مسح کرنے سے باقاعدہ سر پر مسح ہو گیا اور سر کو تری پہنچ گئی۔ وفی حاشیۃ الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ 15 اور حدیث 5، مسح علی الخفین والخمار اراد به الامام لان الرجل یغطی بها رأسه كما ان المرأة تغطیها بخمارها۔ خزائن السنن از صفدر صاحب کی یہ کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 209 ہے، اور دوسرا حوالہ ہے اعلاء السنن از تھانوی صاحب کی، جلد نمبر 1 اور صفحہ 61 ہے۔ اب یہ جو عبارت خزائن السنن سے اور اعلاء السنن سے جو میں نے پیش کی ہے، اب یہاں پر ہمارا تجزیہ اور ہمارے گزارشات اس طرح ہیں۔ نمبر 1، محدثین کرام اور اسلاف امت میں سے کسی نے یہاں خمار سے مراد دوپٹہ نہیں لیا، بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دوپٹے کا کیا کام؟ محدثین یہاں خمار کا معنی پگڑی ہی کرتے ہیں، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابن المنذر رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کی تطویب عرض کر رہا ہوں، دیگر محدثین کی بتویب سے یہاں آیا ہے، بتویب سے آیا۔ یہاں دوپٹہ کا معنی کرنا صحابہ و تابعین اور محدثین کو فہم دین سے پورا قرار دینے کے مترادف ہے۔ ایسی کاوش سوائے متعصب آدمی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، خود صفدر صاحب نے مذکورہ اعتراض میں ترمذی کا جو حاشیہ عربی میں نقل کیا ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ احباب اور ان احباب کے نظر کرتا ہوں۔ موضوع
اور خمار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ یہاں خمار سے مراد پگڑی ہے، کیونکہ جس طرح عورت دوپٹے سے اپنے سر کو ڈھانپتی ہے، اسی طرح مرد پگڑی کے ساتھ اپنے سر کو ڈھانپتا ہے۔ بھائیوں، آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث میں خمار کا معنی دوپٹہ کرنا نرا تعصب نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا حدیث پر عمل اسی کا نام ہے؟ کیا محبت رسول کا یہی تقاضا ہے کہ اپنی تقلید پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باطل تعویلات کی گند چھری سے قربان کرنے کی ناکام کوشش کی جائے؟ پگڑی پر مسح کی احادیث کیا مختصر ہیں؟ جناب ظفر احمد تھانوی دیوبندی صاحب مسح علی الامامہ کی فعلی احادیث کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، راوی نے سمجھا کہ پیشانی پر مسح تو سب کو معلوم ہے، اہم بات تو پگڑی پر مسح کو مکمل کرنا تھا، لہذا اس نے صرف پگڑی کے مسح کو ذکر کیا۔ اور آگے لکھتے ہیں، اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ روایت میں اختصار اور اہم بات کے ذکر پر اکتفا کرنا قدیم و جدید زمانے میں راویوں کی عادت رہی ہے۔ اعلاء السنن حضرت تھانوی صاحب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 تا 61 ملحظہ۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تھانوی صاحب، ہم اس پر گزارشات یہ کرتے ہیں کہ گویا تھانوی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن احادیث میں صرف پگڑی پر مسح کا ذکر ہے، ان میں راویوں نے اختصار سے کام لیا۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ پیشانی پر مسح تو ضروری ہے، لہذا اس کا ذکر انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ مسح پیشانی پر اور کچھ پگڑی پر کیا گیا، حالانکہ پگڑی پر مسح کی کوئی ایک حدیث نہیں جس میں کسی راوی نے اختصار کر دیا ہو۔ کیا بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور ان سے بیان کرنے والے بہت سے راویوں نے ایسی تمام احادیث میں اختصار کر دیا ہے؟ اگر یہ بات مان بھی لیں کہ راوی نے پیشانی کا مسح اختصار کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، تو بھی پگڑی پر مسح تو بہرحال ثابت ہو جائے گا، لیکن دیوبندیوں کے نزدیک تو پگڑی پر مسح ہو ہی نہیں سکتا، جیسا کہ انوار خورشید دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، احادیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے سر پر پگڑی یا ٹوپی ہو تو دوران وضو یا تو ان کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سر پر مسح کرے یا پھر سر سے پگڑی یا ٹوپی اتار کر مسح کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ حدیث اور اہل حدیث کی صفحہ 173 پر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب دیوبندی بھائی بتائیں کہ کیا یہ ساری باتیں صرف حدیث کا رد کرنے کا بہانہ نہیں؟ ان کو چاہیے کہ اپنے مفتیان سے اس بارے میں سوال کریں۔ تیسری بات، اسلاف امت اور محدثین کرام میں سے کسی نے ان احادیث کو اختصار پر محمول نہیں کیا، بلکہ امام ترمذی، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر ائمہ کرام اور فقہائے امت نے ان احادیث سے یہی سمجھا اور سمجھایا ہے۔ جن احادیث میں صرف پگڑی کا ذکر ہے، ان میں صرف پگڑی پر مسح کی سنت بیان ہوئی ہے، اور جن احادیث میں ساتھ پیشانی کا بھی ذکر ہے، ان میں پیشانی اور پگڑی دونوں پر مسح کی سنت بیان ہوئی ہے۔ لہذا تھانوی صاحب کی طرف سے کیے گئے اس سارے تکلف کو بلا دریغ فہم اسلاف و محدثین پر قربان کر دیا جائے گا۔ حنفی مقلدین بھائیوں پر حیرت ہے کہ کسی سری سنت پر عمل کی بات آئے
جس میں ان کے پاس اپنے امام کے قول کو بچانے کے لیے کوئی لولی لنگڑی دلیل بھی نہ ہو، وہاں یہ کہہ کر جان چھڑاتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی استطاعت کہاں، لہذا ہم اپنے امام کی بات ہی مان سکتے ہیں، ہمارے لیے تقلید ضروری ہے۔ لیکن جب اس تقلید پر مخالفت حدیث کی زد پڑتی ہے تو خود فقیہ بن کر بڑے بڑے ائمہ دین، اسلاف امت اور کبار محدثین کی فقاہت کو بھی لات مارنے لگتے ہیں۔ پانچویں بات، دیوبندی بھائیوں کے لیے راویوں کے اختصار والا قانون بھی صرف اسی مسئلہ سے خاص ہے۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کی قرات کے بارے میں انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ جن روایات میں قرات کی نفی ہے ان میں فاتحہ زیر بحث نہیں، کیونکہ اس کا فرض ہونا تو سب کو معلوم تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان الہی سورۃ فاتحہ کی قرات کو ہی نماز قرار دیا تھا، لہذا اس معلوم چیز کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صحیح مسلم 395 نمبر، تقریباً 395 ہی ہے۔ تو آئیے میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ احباب کو دیوبندی بھائیوں کی طرف سے اپنی تقلید کو بچانے کے انوکھے اور عجیب طریقے سے روشناس کراتا ہوں، جس کی ہیڈ لائن یہ بنتی ہے کہ نیا دیوبندی وضو، نیا دیوبندی وضو۔ جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب سے بخاری کی پگڑی پر مسح والی روایت میں تعویل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل پورا وضو نہیں کیا تھا، بلکہ صرف پگڑی اور موزوں پر مسح ہی کر لیا تھا، لہذا یہ نماز والا وضو تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے جواب میں زیادہ قرین ثواب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وضو کیا ہی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پگڑی اور موزوں پر مسح کیا تھا۔ اس صورت میں یہ وضو کی ایک قسم ہے۔ اب میں حوالہ دینے لگا ہوں، فیض الباری للکشمیری، جلد نمبر 1 صفحہ 304۔ دیوبندی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ کبھی کبھار یہ انوکھا وضو بھی کر لیا کریں جو ان کو مخالفت حدیث کے ثمر میں عطا ہوا ہے، کیونکہ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ 277 اور سنن ابی داود 146 کی ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑیوں اور موزوں پر مسح کا حکم بھی دیا ہے۔ اس سے بھی یہی سمجھ لیں کہ وضو کے اس طریقے کو اپنانے کا حکم بھی ہے، اور آج سے عمل شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلاف امت اور محدثین کرام میں سے کسی کو سمجھ نہیں آیا؟ دیوبندی بھائی ہی فیصلہ کریں کہ ایسی باتیں اسلاف امت کے فہم کے بارے میں کیا تاثر پیدا کرتی ہیں۔ اگر وضو کا کوئی ایسا بھی طریقہ تھا تو کشمیری صاحب سے پہلے امت محمدیہ میں سے کسی کو کیوں سمجھ نہ آیا؟ کاش کہ کشمیری صاحب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو معیار بنانے کے بجائے علماء امت میں سے کسی ایک کی ہی بات مان لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، عمل صحابہ و تابعین اور فہم سلف کی روشنی میں پگڑی پر مسح کرنے کے قاطع دلائل آپ گزشتہ سال فرما چکے تھے۔ اس کے برعکس دیوبندی بھائیوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے صرف پگڑی یا ٹوپی پر مسح کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ حدیث اور اہل حدیث از انوار خورشید صفحہ 174۔ اب آتے ہیں میرے محترم بھائیوں احناف کے دلائل اور ان کا منصفانہ تجزیہ۔ احناف بھائیوں کے ہاں پہلی دلیل یہ ہے، لکھتے ہیں کہ مشہور غیر اہل حدیث جناب انوار خورشید دیوبندی صاحب پہلی دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں،
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھوو، وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر پر مسح کرو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھوو۔ نیز لکھتے ہیں آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ دوران وضو سر پر مسح کرنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، لہذا جو شخص دوران وضو سر پر مسح نہیں کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ حدیث اور اہل حدیث صفحہ نمبر 171 تا 173۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں اعلاء السنن پہلے جلد صفحہ 41، خزائن السنن از صفدر صاحب کی پہلے جلد صفحہ 207 اور 208۔ اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے درس ترمذی، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 337۔ اب احناف کے ہاں یہ پہلی دلیل ہے۔ اب اس پر ہمارا تجزیہ کیا ہے؟ نمبر 1، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی و مفہوم امت کو سمجھا دیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کی وضاحت کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اسی طرح فرمایا سورۃ النحل کی آیت نمبر تو یاد نہیں، بہرحال الفاظ اس طرح ہیں، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور اے نبی ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کی وضاحت کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال جب باسند صحیح ثابت ہو جائیں تو وہ قرآن کریم کی تفسیر ہوتے ہیں، ان کو کسی ہیلے بہانے سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پگڑی پر مسح کرنا دراصل قرآن آیت کی تفسیر ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و تابعین اسلاف امت قرآن آیات کی مخالفت کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ نمبر 2، جس طرح قرآن کریم میں پاؤں دھونے کا ذکر ہے لیکن احناف بھی احادیث کے ذریعے موضوع پر مسح کرتے ہیں، بالکل اسی طرح قرآن کریم میں سر پر مسح کا ذکر ہے لیکن صحیح احادیث کے ذریعے پگڑی کے مسح پر بھی عمل کیا جائے گا۔ تیسری بات، پھر اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو پگڑی پر مسح سر کے مسح کے خلاف نہیں، پگڑی بھی تو سر پر ہی ہوتی ہے۔ جس طرح بالوں پر مسح کرنے سے سر پر مسح ہو جاتا ہے، اسی طرح پگڑی پر مسح کرنے سے بھی سر کا مسح ہونا کسی طرح سے خلاف عقل نہیں۔ چوتھی بات، رہا احناف کا یہ کہنا کہ موضوع پر مسح کی احادیث تو متواتر ہیں، جب پگڑی پر مسح کی احادیث احاد ہیں تو ان سے سوال ہے کیا جو اخبار احاد اس سلسلہ میں ہم نے پیش کی ہیں وہ ان کے نزدیک صحیح ہیں یا نہیں؟ یقیناً صحیح بخاری و صحیح مسلم کی سب احادیث تمام مسلمانوں کے ہاں صحیح ہیں۔ جب پگڑی پر مسح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے تو پھر شہرت اور تواتر کی قید لگا کر جان چھڑانا محض چال بازی ہے۔ کیا موضوع پر مسح کی روایات تواتر کا مرتبہ پا کر قرآن کے برابر ہو گئی ہیں؟ اگر نہیں تو اخبار احاد کو کیوں رد کیا جاتا ہے؟ حالانکہ اخبار احاد کو رد کرنے کا یہ اصول محدثین کرام کے مردود ہے، کسی ایک سکہ محدث سے یہ اصول ثابت نہیں۔
اب اگلی بات جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ ہے خبر واحد سے قرآن پر زیادت اور احناف۔ پھر دیوبندی بھائی بھی وضو پر وضو کی صورت میں صرف پگڑی پر مسح کو جائز قرار دیتے ہیں۔ حدیث اور اہل حدیث صفحہ 174۔ کیا دیوبندی بھائی اس استثناء کو خبر متواتر یا خبر مشہور سے ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو یہاں بے اصولی کیوں ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا، حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر مردار اور ذبح کے وقت بہنے والا خون حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ نص قرآنی ہے کہ مردار حرام ہے۔ لیکن میرے دیوبندی بھائی تعصب کی اینک اتار کر ٹھنڈے مزاج سے مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سی خبر متواتر یا مشہور کے ساتھ مچھلی کو خاص کیا ہے۔ یقیناً مردہ مچھلی کی حلت کے بارے میں جو حدیث ہیں وہ تواتر کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے سورۃ المزمل کے اندر، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم پر جو آسان ہو قرآن کی قرأت کرو۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز میں قرأت کو فرض قرار دیا ہے، جیسا کہ احناف کی تمام کتب اصول میں مذکور ہے۔ اس آیت میں بھی قرأت کا حکم ہر نماز کے لیے عام ہے، کسی نماز کی تخصیص نہیں کی گئی۔ لیکن مقلدین بھائیوں نے صحیح و صریح احادیث، عمل صحابہ و تابعین اور اسلاف امت کے فہم کے خلاف نماز جنازہ میں قرأت کو ناجائز قرار دیا ہے۔ کوئی متواتر یا مشہور حدیث تو کجا، ان کے پاس کوئی صحیح خبر واحد بھی نہیں۔ آخر ان کا خبر واحد کے بارے میں یہ اصول صرف حدیث کے انکار کے لیے کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائیوں؟ قرآن کریم نے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اور تم اپنے سروں کا مسح کرو کہہ کر سر کے مسح کا حکم دیا ہے۔ اب مقلدین بھائی کسی خبر متواتر یا خبر مشہور سے چوتھائی سر کے مسح کو ثابت کرنا تو کجا کوئی صحیح مرفوع خبر واحد یا کوئی صحیح اثر صحابی بھی پیش نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے کسی صحابی نے پگڑی کے علاوہ صرف سر کے چوتھائی حصے پر مسح کیا۔ اب احناف بھائیوں کے ہاں دلیل نمبر 2 جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ انوار خورشید دیوبندی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا، آپ کے سر مبارک پر قطری پگڑی تھی، آپ نے پگڑی کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سر کے اگلے حصے پر مسح فرمایا اور پگڑی کو نہیں کھولا۔ حدیث اور اہل حدیث صفحہ 171، اعلاء السنن پہلی جلد صفحہ 42۔ نیز انوار صاحب آگے بھی لکھتے ہیں، احادیث سے معلوم ہو رہا ہے اگر کسی کے سر پر پگڑی یا ٹوپی ہو تو دوران وضو یا تو ان کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سر پر مسح کرے یا پھر سر سے پگڑی یا ٹوپی اتار کر مسح کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حدیث اور اہل حدیث کتاب کا نام ہے صفحہ 173۔ پہلی بات تو یہ ہے، اب اس روایت پر ہمارا تجزیہ کیا ہے؟ اس روایت کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو معقل راوی مجہول ہے، لہذا اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ میں عرض کر رہا ہوں اس روایت کی سند ضعیف ہے، جس میں ایک راوی ہے اور وہ مجہول ہے، اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجہول کسے کہتے ہیں؟ ہے آپ کے علم کے اندر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا،
خبر متواتر کے بارے میں ہے کسی کے علم میں کہ خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ سب بھائیوں کے علم میں نہیں ہے یہ بات. چلے میں عرض کر دیتا ہوں. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے ہر دور میں اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو جس کا کذب بیانی پر متفق و محال نظر آتا ہو. خبر متواتر سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے. ایسا یقینی علم کہ انسان اس کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. موضوع من گھڑت جیسے کہ مسلم شریف میں ہے من حدث عنی بحدیث فہو یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین. اللہ یعنی اصول حدیث کی اصطلاح میں اس حدیث کو معضل بھی کہتے ہیں کہ جس کی سند سے پے در پہ کئی راوی ساقط ہو گئے ہوں. سمجھ آ گئی. دوسری بات اس ضعیف روایت سے مسح کی جو شکل سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پگڑی کے نیچے سے پیشانی کا مسح کیا پھر باقی مسح پگڑی پر کیا یا پورا مسح ہی سر پر کیا. تو اس صورت کو ہم بھی جائز سمجھتے ہیں. ہم شروع میں محدثین کرام کی زبانی یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر پر مسح کے 3 طریقے ثابت ہیں. غور سے سماعت فرمائیں. ایک یہ کہ پورے سر کا مسح کیا جائے. دوسرے یہ کہ کچھ پیشانی پر اور باقی پگڑی پر مسح کیا جائے. اور تیسرے یہ کہ پورا مسح پگڑی پر کیا جائے. الحمدللہ اہل حدیث ان تینوں طریقوں کے قائل و فاعل ہیں. لہذا حدیث کو ہمارے خلاف پیش کرنا انصاف نہیں. ہمارے خلاف وہ حدیث پیش کی جائے جس میں صرف پگڑی پر مسح کو ناجائز قرار دیا گیا ہو یا اس سے منع کیا گیا ہو کیونکہ ہم ٹھوس دلائل سے یہ بات ثابت کر چکے. مزید تسلی کے لیے دیوبندی بھائی اس مضمون کے آخر میں اپنے ایک جید بزرگ جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب کا منصفانہ جو تجزیہ ہے وہ بھی میں عرض کروں گا اللہ کی توفیق سے اور اس کی خاص رحمت سے، جو انہوں نے اسی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کیا ہے. اور تیسری ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی پگڑی کو سر سے اوپر کیا اور سر کے اگلے حصے پر مسح فرمایا. یا حضرت عطا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناصیہ پر مسح فرمایا پانی سے. حدیث اور اہل حدیث صفحہ 172. اس پر ہمارا تجزیہ یہ ہے. نمبر 1 یہ روایت کئی وجہ سے ضعیف اور ناقابل حجت ہے. اس کا راوی مسلم بن خالد الزنجی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے ضعیف ہی قرار دیا ہے فتح الباری کی 4 جلد صفحہ 252 پر. نمبر 2 یہ عطا رحمہ اللہ کی مرسل روایت ہے. عطا رحمہ اللہ کی مرسل روایت. اور آپ کو پتہ ہے کہ مرسل کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایک بتا دیں. اللہ اکبر. اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ جب علماء کے ساتھ جڑ کر بیٹھو گے نا اللہ آپ کو بڑا نفع دے گا انشاءاللہ. اصطلاح حدیث میں مرسل حدیث وہ ہوتی ہے جس کی سند کا آخری حصہ یعنی تابعی سے اوپر کا راوی ساکت ہو. مرسل حدیث اتصال سند کی لازمی شرط کے مفقود ہونے کے باعث ضعیف اور ناقابل قبول ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس محذوف کا حال معلوم نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے وہ محذوف غیر صحابی ہو چنانچہ ایسی صورت میں اس کے ضعیف ہونے کا بھی احتمال ہو سکتا ہے. آگے سمجھ آپ نے.
اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عطا رحمہ اللہ کی مرسل روایت ہے. عطا رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. اسی طرح آگے سنیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرسل روایات میں سے حسن بصری رحمہ اللہ، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کی مراسیل سب سے بڑھ کر ضعیف ہیں، کیونکہ وہ ہر ایک ثقہ ہو یا ضعیف سے روایت لیتے ہیں. المعرفہ والتاریخ فی الفساوی جلد نمبر 3 صفحہ 239. امام شافعی رحمہ اللہ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 9 صفحہ 112 میں فرماتے ہیں مرسل روایت سے دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ تابعی نے یہ روایت کس سے لی ہے. جب عام مرسل روایت سے دلیل لینا درست نہیں تو عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کی مرسل سے دلیل لینا کیسے صحیح ہوا؟ جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے محدث کبیر سب مراسیل سے بڑھ کر ضعیف قرار دے رہے ہیں. نمبر 2، یہ ہم اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں ان کے دلائل پر. اس ضعیف اور مرسل روایت میں بھی کہیں اشارہ تک نہیں کہ پگڑی پر مسح ناجائز ہے، جبکہ صحیح اور مرفوع احادیث سے یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ پگڑی پر مسح جائز ہے. چوتھی دلیل، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب سر پر مسح فرماتے تو ٹوپی سر سے ہٹا لیتے اور سر کے اگلے حصے پر مسح فرماتے. حدیث اور اہل حدیث 173. اسی طرح رواہ الدارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 107. وفی تعلیق المغنی وسندہ صحیح. اس دلیل پر ہمارا تجزیہ یہ ہے، اس میں پگڑی پر مسح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں. پانچویں دلیل، حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہیں یہ حدیث پہنچی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے پگڑی پر مسح کرنے کے متعلق سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں جب تک بالوں کا پانی سے مسح نہ کریں. حدیث اور اہل حدیث صفحہ 172، اعلاء السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 اور 45. اس دلیل پر یعنی پانچویں دلیل پر ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ سنن الترمذی 102 میں یہ اثر سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے باسناد صحیح ثابت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پگڑی پر مسح کرنا ہم ثابت کر چکے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا یہ فتویٰ ان کے عدم علم کی وجہ سے ہے. ان کو اگر ہمارے ذکر کردہ احادیث پہنچی ہوتی تو وہ کبھی ایسا فتویٰ نہ دیتے. نمبر 3، انوار صاحب کے امام سرفراز خان صفدر دیوبندی حیاتی صاحب لکھتے ہیں کہ بعض نادان کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہ عدم سماع کی قائل تھیں، تو کیا وہ حق پر نہ تھیں؟ اللہ. اس کا جواب، بے شک اما عائشہ رضی اللہ عنہ سماع موتا کی قائل نہ تھیں، مگر ہم نے کلمہ تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں یا حضرت عائشہ کی. آگے فرماتے ہیں چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مجتہدہ تھیں اور مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے، لہٰذا ان پر تو کوئی زیادہ نہیں پڑتی، مگر ہما شما تو بڑے گناہ گار ہیں. دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد ان کے خلاف ورزی کی زد میں ہیں. اللہ تعالیٰ ضد اور تعصب سے بچائے، آمین. خزائن السنن صفدر صاحب کی 30 جلد صفحہ 64.
آپ دیوبندی بھائی بتائیں کہ انہوں نے کلمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا پڑھ لیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح و صریح احادیث کے خلاف ان کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پگڑی پر مسح فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں یا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی۔ میرے بھائیوں، چونکہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما مجتہد تھے اور مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے، لہذا ان پر کوئی زیادہ نہیں پڑتی، مگر ہما شما تو بڑے گناہگار ہیں۔ دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد ان کی خلاف ورزی کی زد میں ہے، اللہ تعالیٰ ضد اور تعصب سے بچائے۔ چھٹی دلیل، حدیث اور اہل حدیث صفحہ 173، موطا امام مالک صفحہ 123۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ سر سے پگڑی ہٹا کر پانی سے سر کا مسح کرتے تھے۔ وہ بھائی، اس پر میرا تجزیہ یہ ہے، یہ ایک تابعی کا فعل ہے جس میں پگڑی پر مسح نہ کرنے کے بارے میں کوئی اشارہ تک نہیں۔ پگڑی اتار کر مسح کرنے کے ہم منکر نہیں ہیں۔ انوار صاحب کے پگڑی اتار کر مسح کرنے کے دلائل ہمارے خلاف پیش کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے موضوع پر مسح کا منکر کوئی رافضی اہل سنت کے خلاف پاؤں دھونے کے دلائل پیش کرنے لگے، حالانکہ اہل سنت پاؤں دھونے کے منکر نہیں، ان کے نزدیک دونوں طریقے صحیح ہیں۔ بالکل اسی طرح پگڑی اتار کر مسح کرنے اور پگڑی کے اوپر مسح کرنے، دونوں طریقوں کے ہم قائل ہیں۔ دیوبندی بھائی کوئی ایسی دلیل پیش کریں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح کرنے سے منع کیا۔ ساتویں دلیل، موطا امام مالک صفحہ 23۔ امام نافع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو عبید کی صاحبزادی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اہلیہ کو دیکھا کہ انہوں نے دوپٹہ سر سے ہٹا کر پانی سے سر پر مسح کیا۔ نافع رحمہ اللہ ان دنوں بچے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پگڑی اور دوپٹہ پر مسح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مرد و عورت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ پگڑی اور دوپٹے پر مسح کریں۔ سمجھ آ رہی نا میرے بھائی؟ انہیں چاہیے کہ سر پر مسح کریں۔ حدیث اور اہل حدیث صفحہ وہی مذکور ہے 183۔ تو اس دلیل پر ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ عورت کے اپنے دوپٹے پر مسح کرنے کے تو ہم بھی قائل نہیں، کیونکہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دیوبندی بھائیوں سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ پگڑی پر مسح کرنے کی ممانعت پر کوئی ایک صحیح صریح اور مرفوع حدیث پیش کرے۔ نمبر 2 رہا امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ، تو اولاً امام صاحب کو پگڑی پر مسح کی کوئی حدیث نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ موطا میں ایسی کوئی روایت نہیں، لہذا امام مالک رحمہ اللہ نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے فتوے کو مد نظر رکھ کر فتویٰ دے دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب آخر میں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب کا اعلان حق، اللہ اکبر۔ آخر میں ہم دیوبندی بھائیوں کے ایک بہت بڑے بزرگ جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب، جو کہ دیوبندیوں کے شیخ الہند جناب محمود الحسن دیوبندی صاحب، جناب رشید احمد گنگوہی کے شاگرد رشید جناب مناظر احسن گیلانی صاحب، جناب حفظ الرحمان سیوہاروی اور جناب قاری محمد طیب کے استاذ نیز دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ان کا اعلان حق آپ کے نظر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، فیض الباری شرح صحیح البخاری للکشمیری جلد نمبر 1 صفحہ 343، حوالہ دوبارہ سماعت فرما لیں، فیض الباری شرح صحیح البخاری للکشمیری جلد 1 صفحہ 343۔ کہ میرے نزدیک حق یہی ہے کہ پگڑی پر مسح احادیث سے ثابت ہے، کیسے نہ ہو جبکہ ائمہ ثلاثہ امام شافعی، احمد بن حنبل،
اور امام مالک بن انس رحمہم اللہ پگڑی پر مسح کے قائل ہیں۔ اگر اس کی دین میں کوئی دلیل نہ ہوتی تو ائمہ کرام اسے کبھی اختیار نہ کرتے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بغیر غور کیے صرف ظاہری الفاظ سے دین کے مسائل اخذ کرتے ہیں، بلکہ میرے نزدیک امت کا تعامل اور ائمہ کرام کا اسے اختیار کرنا فیصلہ کن چیزیں ہیں، کیونکہ ائمہ کرام دین کے رہنما اور سردار تھے۔ دین انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لہذا اس مسئلے میں انہی پر اعتماد کیا جائے گا۔ ہم ان کے بارے میں سوء ظن نہیں کریں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ پگڑی پر مسح دین میں ثابت ہے، نہیں۔ آگے لکھتے ہیں فیض الباری جلد نمبر 1 صفحہ 343 میں یہ کہنے کی جرأت نہیں کروں گا کہ اسے بدعت کروں، جیسے کہ فقہ حنفی کی بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ جائز ہے، جیسا کہ ہم احناف میں سے امام رازی نے احکام القرآن میں اس کی صراحت کی ہے۔ فیض الباری جلد نمبر 1 صفحہ 343۔ دیوبندی بھائی غور فرمائیں، جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ تعامل امت اور ائمہ کرام کے فہم کے خلاف بات کرنا اسلاف کے خلاف سوء ظن ہے۔ تو گزشتہ سال میں ہم صحابہ کرام میں سے سیدنا ابو امامہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما، ائمہ دین میں امام احمد بن حنبل، امام احمد، امام اوزاعی، امام اسحاق بن راہویہ، امام ترمذی، امام وقی بن جراح، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان رحمہم اللہ وغیرہ سے پگڑی پر مسح ثابت کر چکے تھے۔ یاد ہے نا بھائیوں کو؟ جو فوت ہو چکے ہیں تو اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ کیا اب اس کا انکار کرنا ان صحابہ کرام اور ائمہ دین و محدثین کے بارے میں سوء ظن نہیں ہے؟ پھر صحابہ کرام و محدثین اعظام و ائمہ دین میں سے کسی نے بھی پگڑی پر مسح کے حوالے سے یہ قید نہیں لگائی کہ پیشانی کا مسح کیے بغیر صرف پگڑی پر مسح جائز نہیں۔ یہ سب باتیں خیر القرون اور ائمہ دین کے دور کے بعد کی پیداوار ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ نے دیکھا اور سنا کہ حنفی مقلدین بھائیوں کے پاس پگڑی پر مسح سے ممانعت کی ایک بھی صحیح صریح اور مرفوع حدیث موجود نہیں، بلکہ اس حوالے سے کوئی ایک ضعیف مرفوع حدیث بھی نہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ پگڑی پر مسح کے بارے میں اہل حدیث کو طعن کرتے ہیں۔ منصف مزاج لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ پگڑی پر مسح کا انکار کرنا اور اس بارے میں واضح احادیث کی بعید از غار تعویلات کرنا حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زندگی باقی تو پھر اگلے سال انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔